اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں آگے بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگار لوگ پسند نہیں، اللہ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تیسرا سپارہ 5واں رکوع، 22واں سپارہ 5واں رکوع، 22واں سپارہ 16واں رکوع اور 22واں سپارہ 17واں رکوع، اس طرح کافی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مقرر کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم دی۔ زیادہ تر تعلیم کا حصہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ انسانوں کا آپس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، انسانوں کی زندگی آسان ہو جائے، تمام انسان ایک دوسرے کو انسان ہی سمجھیں، بیچ میں کوئی خدا نہ بن بیٹھے، کوئی بہت زیادہ پاور حاصل کر کے باقی انسانوں کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھ لے، باقی انسانوں کو جانور نہ سمجھ لے، اور ہر کسی کو وہ ان کا حق دیا جائے، معاشرے انصاف پہ قائم ہوں اور ایک میرٹ کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو آپس کے معاملات لوگوں کے آسان ہو جائیں۔ اسی لیے زیادہ تر انبیاء کرام کا سلسلہ یہ شروع ہوا اور آئے۔ اس لیے یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری پیغمبر کے جو احکامات ہیں، اور ان میں سے دیکھے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ جو یہ حقوق العباد کا جو حقوق العباد جتنے بھی ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی دیکھیں اپنے حق اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی اگر اس میں کمی بیشی ہوتی ہے عبادات میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کیونکہ وہ انسان اور بندے کا انسان اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو حقوق العباد ہے یہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا، جو اللہ اگر معاف کر دے تو پھر انسان اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کو معاف کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کوئی جو ہے نا پکی نہیں ہے، زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس کو اللہ صحیح سمجھنے اور اس کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، باقی پھر سناؤں گا۔